السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا نوبلزم۔ میں ہوں آمنہ اعجاز اور آج ہم سٹارٹ کریں گے میں انمول کا چیپٹر نمبر 2، جس کا ٹاپک ہے دوسرا دن۔ لیٹس ٹیک ان دا ویڈیو۔ ایک لڑکی جو میں کبھی نہیں بننا چاہتی تھی وہ سجل تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے سجل ناپسند تھی یا مجھے اس سے کوئی مسئلہ تھا، مگر مجھے اس طریقہ زندگی سے مسئلہ تھا جو سجل نے اپنا رکھا تھا۔ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سجل کون تھی۔ کئی برس پہلے میرے پرانے اسکول میں میرے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی تھی، اس کا نام سجل تھا۔ ظاہر ہے یہ اس کا اصل نام نہیں ہے اور میں اس کتاب میں بہت سے لوگوں کے اصل نام اور دوسری تفصیلات ان کی پرائیویسی کے لیے نہیں بتاؤں گی، البتہ وہ واقعات ضرور بیان کروں گی جو مجھ پہ اثر انداز ہوئے۔ اسی لیے کہتے ہیں رائٹر سے نہیں بگاڑنی چاہیے، وہ آپ کو اپنی کہانی میں ڈال کے ولن بھی بنا سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں۔ خیر، سجل ایک اچھی لڑکی تھی اور ہے۔ اس نے میرے ساتھ یا کسی کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کیا۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد وہ سبق ہے جو میں نے سجل کے طریقہ زندگی سے سیکھا۔ سجل اور میں کلاس فیلوز تھے مگر دوست نہیں تھے، ہماری بس اچھی اسلام دعا تھی، شاید ساتھ کھیلتے بھی ہوں گے مگر اتنا یاد نہیں۔ وہ ایک بے ضرر مگر ذہین لڑکی تھی، اس کا تعلق ایک سفید پوش گھرانے سے تھا۔ وہ پڑھائی میں لائق نہیں تھی لیکن دوسرے معاملات میں کافی سمجھدار تھی۔ پھر اسکول بدلا، جگہ بدلی تو تعلق بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ میں سجل کو بھول بھال گئی۔ چند سال بعد ایک مختلف شہر میں ایک مختلف اسکول میں میری سیٹ کے ساتھ ایک لڑکی آ کے بیٹھی اور میں ایک دم حیران رہ گئی کیونکہ وہ سجل تھی۔ ہم کئی برس بعد ملے تھے اور میں اسے دیکھ کے خوش ہوئی تھی۔ وہ کافی بدل گئی تھی، گرومڈ ہو گئی تھی، گو کہ اسکارف اور عبایا لیتی تھی لیکن اچھے جوتے اور بیگز وغیرہ استعمال کرتی تھی۔ یقیناً اس کے مالی حالات بہتر ہو گئے تھے۔ سجل بھی مجھے دیکھ کے خوش ہوئی، ہم نے پرانے دنوں کی چند باتیں کی۔ اسی دوران ہمارے ساتھ ایک تیسری لڑکی آ کے بیٹھی، اس طرح کہ میں ان دونوں کے درمیان میں تھی۔ نئی لڑکی ثانیہ کسی آرمی آفیسر کی بیٹی تھی اور بہت لائق تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے آنے کے بعد سجل مجھ سے بات چیت نہیں کر رہی بلکہ مجھے ایک دم اگنور کرنے لگی ہے۔ پہلے میں سمجھی کہ یہ میرا وہم ہے لیکن اگلے 2-3 دن میں نے واضح محسوس کیا کہ سجل میرے ساتھ صرف تب بولتی ہے جب وہ لڑکی موجود نہ ہوتی۔ ایک دن بریک میں ہم تینوں باتیں کرنے لگے تو ثانیہ کو محسوس ہوا کہ سجل اور میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس نے پوچھا، نمرا تم لوگ کیا پہلے کبھی ملے ہو؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتی سجل فوراً سے بولی، نہیں تو ہماری یہیں ملاقات ہوئی ہے، اور اس کی رنگت یہ کہتے ہوئے قدرے پھیکی پڑ گئی تھی۔ میں نے اتنا واضح کسی کا رنگ اٹھتے شاید اتنے قریب سے پہلی دفعہ دیکھا تھا، لیکن میں تو پھر میں تھی۔ میں پوری اس کی طرف گھومی اور کہا، اصل میں ہمارا ہوم ٹاؤن ایک ہی ہے، وہ میرے دادا وغیرہ کا ہوم ٹاؤن ہے، ہم وہاں نہیں جاتے۔ وہ جلدی سے بولی، وہ قدرے گھبرا گئی تھی اور مجھے محسوس ہوا کہ اسے برا بھی لگا تھا۔ میں چپ ہو گئی۔ اس کے بعد سجل مجھ سے کھچی کھچی رہنے لگی۔ وہ ایلیٹ قسم کی لڑکیوں کے گروپ میں خوش باش بیٹھی ہوتی لیکن اگر میں قریب سے گزرتی تو وہ بولتے بولتے رک جاتی، بے چین اور انسیکیور ہو جاتی۔ میں سمجھ گئی کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اللہ گواہ ہے میں نے پھر کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں اسے پیچھے سے جانتی ہوں یا یہ کہ اس کے والد کا پیشہ ملازمت کیا تھا یا وہ پیچھے سے ایک چھوٹے شہر سے تعلق رکھتی ہے۔ میرے نزدیک یہ باتیں قابل فخر تھیں۔ کئی برس پہلے میرے اپنے اوپر ایک ایسا وقت گزرا تھا جب میری مالی حالات اتنے برے تھے کہ میں ایک نیا بیگ لینا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور اپنے تعلیمی ادارے میں نے 1 سال تک ایک ہی بیگ استعمال کیا جس کا رنگ نیلا اور سفید تھا اور وہ جگہ جگہ سے خراب ہو کے پھٹ گیا تھا، ایسے کہ دوبارہ سینے کے قابل بھی نہیں تھا۔ میں اس کے پھٹے ہوئے حصے کو اپنے اسکارف سے ڈھانک دیتی تھی کیونکہ میرے پاس 1500 کا بیگ خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ان 1500 سے میں ضرورت کی کوئی ایسی چیز لے سکتی تھی جو بیگ سے زیادہ کارآمد تھی۔ پھر وہ برا وقت چلا گیا۔ انسان پہ اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں، یہ ادوار آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، آپ کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ لیکن سجل شاید ایسا نہیں سوچتی تھی۔ سجل اور میں شاید 2 ماہ تک کلاس فیلو رہے اور ایک دفعہ پھر ہم الگ ہو گئے۔ چند سال مزید گزرے۔ ایک روز میں ایک میگزین کے صفحے الٹ رہی تھی جب ایک جگہ میں رکی۔ کسی جیولری ڈیزائنر کے سیٹ کو گردن میں پہنے نظر آتی ماڈل کا چہرہ دیکھا سا تھا۔ میں نے چند لمحے کے لیے سوچا، یہ لڑکی میں نے کہاں دیکھی ہے؟ میک اپ کی تہ، اسموکی آئیز، بے داغ سکن اور گردن کے گرد نگینوں کی زنجیر۔ اوہ، یہ سجل تھی۔ ارے سجل نے ماڈلنگ شروع کر دی تھی، انٹرسٹنگ۔ خیر مجھے کیا، میں کندھے اچکا کے آگے بڑھ گئی۔ میری سجل سے اگلی ملاقات کئی برس بعد ایک دن اچانک سے ہوئی۔ ہماری ملاقاتیں یوں ہی اتفاق سے ہوا کرتی تھیں۔ ایک روز اسلام آباد میں کسی کے گھر ڈنر پہ مجھے سجل نظر آ گئی۔ اس وقت وہ ایک بیوروکریٹ کی بہو بن چکی تھی۔ اس کی انگلیوں میں ڈائمنڈز تھے، کوہنی پہ ڈیزائنر بیگ تھا، خود کو اس نے پلاسٹک سا کر لیا تھا، نہ کی سرجری، واضح بوٹاکس۔ وہ بالکل ایک مختلف انسان بن چکی تھی، گرومڈ، امیر، ماڈرن لڑکی، مگر مجھے بہرحال اسے دیکھ کے خوشی ہوئی تھی۔
وہ بھی مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ سجل کے پیچھے سے لاکھ اختلاف سہی مگر سجل ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ ایک پسماندہ علاقے سے آئی تھی، مگر اس نے خود کو گروم بھی کر لیا تھا، اچھے لڑکے سے شادی بھی کر لی تھی، اپنا کیریئر بھی بنا لیا تھا۔ سجل سیٹ تھی اور اس کو دیکھ کے اچھا لگا تھا۔ کھانے کے دوران ہمیں باتیں کرتے دیکھ کے اس کے سسر نے دلچسپی سے پوچھا کہ کیا آپ دونوں پہلے بھی ایک دوسرے کو جانتی ہیں؟ میں نے جواب دینے سے پہلے سجل کو دیکھا اور تب مجھے محسوس ہوا کہ اپنی تمام تبدیلیوں کے باوجود یہ آج بھی وہی سجل تھی۔ اس کی رنگت پھیکی پڑی، پہلو بدلا اور تیزی سے بولی، ہم ایک کالج میں کلاس فیلوز رہے ہیں۔ میں مسکرا دی اور ابرو اچکا دیے۔ وہ آج بھی اپنے چھوٹے شہر کا نام سننا نہیں چاہتی۔ اس کے سسر کو میں کسی اور حوالے سے بھی جانتی تھی، سو وہ مجھ سے میری کتابوں کے بارے میں مختلف باتیں پوچھنے لگے، وہی جنرل سوالات جو عموماً لوگ پوچھا کرتے ہیں۔ انسپائریشن کہاں سے ملتی ہے لکھنے کی؟ کیسے لکھ لیتی ہو؟ بھئی میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کیسے بتاؤں کہ انسپائریشن کہاں سے ملتی ہے؟ کھانا تو پورا کھانے دیا کرو یار، مجھے تو خود یاد ہی نہیں رہتا۔ کیا آپ کو کبھی یاد رہا ہے کہ سوتے میں جو آپ نے خواب دیکھا تھا وہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ نہیں نا، صرف درمیان یاد رہتا ہے یا اینڈ؟ مگر خیر، میں نے ایسے سوالوں کے چند پڑھے لکھے جواب گھڑے ہوئے ہیں اور ایسے موقع پہ میں وہی دہرا دیتی ہوں۔ میں زندگی سے متاثر ہوں، میں جو دیکھتی ہوں اس کے بارے میں کسی اینگل سے لکھنے کی کوشش کرتی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں ان کتابوں کے ذریعے کیا اچیو کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کنکھیوں سے سجل کو دیکھا اور گہری سانس لے کر بولی، میں ویمن فکشن لکھتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں مضبوط بنیں، وہ اپنے اصل سے نہ بھاگیں، کیونکہ اپنے اصل سے بھاگنے والے شخص کو کہیں پناہ نہیں ملتی، وہ ہمیشہ انسیکیور رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں سمجھیں کہ ہمارا اصل تو ہمارا بہترین دوست ہے، وہ ہے تو ہم ہیں، اس کو گلے لگانا ضروری ہے، اس کو اپنا فخر بنانا ضروری ہے۔ بیوروکریٹ صاحب نے دلچسپی سے پوچھا، اور کیا آپ خود بھی ایسی ہیں؟ میں نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ جی بالکل، مجھے اپنے اصل پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، میں پڑھے لکھے لوگوں کی محفل میں اپنی مادری زبان سے رائے کی بول سکتی ہوں، میں سب کو سریعام بتا سکتی ہوں کہ میرا تعلق ایک چھوٹے شہر بکھر سے ہے، میں اب بھی بکھر اور لاہور دونوں جگہ رہتی ہوں، میں پبلک اسکول سے پڑھی ہوں، میرے اس چھوٹے سے شہر میں کوئی شاپنگ مال نہیں ہے اور نہ خواتین ہوٹلنگ کرنے ریسٹورنٹ وغیرہ جا سکتی ہیں، مگر مجھے وہ شہر عزیز ہے کیونکہ وہاں جا کے مجھے جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے۔ اور مزید بھی چند فقرے میں نے اس تقریر میں کہے تھے جو ابھی مجھے یاد نہیں۔ میں سجل پہ طنز نہیں کر رہی تھی، میں اسے بلا واسطہ اس کے اس خوف سے نکالنا چاہتی تھی جس کا وہ شکار تھی۔ میری اس تقریر کے دوران سجل کے چہرے پہ کئی رنگ آئے اور گزر گئے، اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی، وہ شدید مضطرب تھی۔ وہاں اس کے سسرال والے تھے، ان کے درمیان وہ ایک سیلیبریٹی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ پریشان ہو گئی ہے تو میں چپ ہو گئی۔ سجل کو سمجھانا بے سود تھا، وہ اتنی پریشان ہوئی کہ کھانا ڈالنے کے بہانے وہاں سے اٹھ گئی، اور سارا وقت وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھی کیونکہ وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی۔ میں اس کے بعد دوبارہ سجل سے کبھی نہیں ملی۔ ایک شخص جو میں زندگی میں کبھی نہیں بننا چاہتی تھی وہ سجل تھی۔ میں سوچتی تھی کہ میں سجل سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے اصل سے نہیں بھاگتی، میرے ساتھ کوئی ایسا احساس کمتری نہیں جڑا جو بوجھ کی طرح میرا سر کسی بھی وقت جھکا سکتا ہو۔ میں نے خود پہ کبھی جھوٹے ملمہ نہیں چڑھائے، سو مجھے بھری محفل میں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی مجھ سے میرے اصل کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ جو میں ہوں وہ سب کے سامنے ہوں، اچھی بری جیسی بھی ہوں سب کے سامنے ہوں۔ شکر ہے کہ میں سجل جیسی نہیں ہوں، لیکن بہت عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں غلط تھی، میں سجل سے بھی بدتر مقام پہ تھی۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں ذرا تفصیل سے۔ لوگ سیلف ہیلپ کا سفر عموماً کمزوری کے مقام سے شروع کرتے ہیں، جیسے اگر آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو ممکن ہے آپ زندگی میں ناکامی یا کمزوری کے مقام پہ کھڑے ہوں، یعنی کہ آپ کو اچھے سے معلوم ہو کہ آپ کو مدد درکار ہے اور اسی لیے آپ اس طرح کی کتابوں سے مدد لینا شروع کر چکے ہوں۔ مگر میں نے جب سیلف ہیلپ کا سفر شروع کیا تھا تو میرا حساب الٹا تھا۔ میں اس وقت کامیابی کے مقام پہ تھی، ایک کامیاب رائٹر اور بہت مضبوط لڑکی تھی، میری مضبوطی کی خاندان بھر میں مثالیں دی جاتی تھی۔ میرے لیے یہ ماننا بہت مشکل تھا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اتنا مضبوط ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی کمزوری سے بھاگ رہے ہیں۔ میں بہتر تب ہوئی جب میں نے اپنے مسئلوں کا سامنا شروع کیا۔ یہاں پہ میری کہانی کو روک کے ہر مسئلے کی اصل کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا اصل وہی ہے جہاں سے ہمارے اندر روح پھونکی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 4 کتابیں اتاری ہیں۔ تورات قوانین کی کتاب ہے، انجیل اخلاقیات کی، زبور دعاؤں کی، اور قرآن۔ قرآن میں یہ سب موضوعات شامل ہیں مگر قرآن کا اصل موضوع ہے انسان۔ اس لیے خود کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنا ہوگا۔ قرآن کی ایک سورہ ہے، سورہ الدہر یعنی زمانہ۔
اس کا دوسرا نام سورہ الانسان ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں کہ نہ تھا وہ کوئی قابل ذکر شے، یعنی کیا انسان پہ وہ وقت نہیں آیا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ نے اسے ایک پانی کے قطرے سے بنایا اور پھر اس کی آزمائش کے لیے اسے سننے اور دیکھنے والے بنایا، پھر اس کو راستہ دکھایا، چاہے وہ شکر کرے یا ناشکری کرے۔ اسی طرح اس سورہ میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن آج ہم صرف اس کی پہلی آیت پہ غور کریں گے۔ کیا انسان کو وہ وقت یاد نہیں جب وہ کچھ نہ تھا، اس کی کوئی پہچان نہیں تھی، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے مجھے سجل کا خیال آیا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو اپنے اصل سے بھاگتے ہیں۔ وہ اس وقت کو اپنی تاریخ سے کھرچ دینا چاہتی تھی جب وہ کچھ بھی نہیں تھی، اور تب یکایک مجھے اپنی اساتذہ کی بات یاد آئی کہ قرآن کو پڑھتے وقت کسی دوسرے کو ذہن میں نہیں رکھنا۔ اگر آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے بارے میں ہے، یہ سجل کے بارے میں نہیں، نمرہ کے بارے میں ہے۔ کیا مجھے وہ وقت یاد نہیں جب میں کوئی قابل ذکر شے تھی؟ کیا مجھے وہ وقت یاد نہیں جب میں کوئی قابل ذکر شے نہ تھی؟ مجھے تو یاد ہے۔ میں نے سوچا مجھے تو اپنی اصل پہ کوئی شرمندگی نہیں، میں تو اپنی بنیاد سے نہیں بھاگتی، تو پھر یہ آیت مجھے اس وقت کیوں سنوائی گئی؟ کیا کچھ ایسا ہے جو میں مس کر گئی ہوں؟ کیا نہیں گزرا انسان پہ وہ وقت زمانے میں جب نہ تھا وہ کوئی قابل ذکر چیز؟ میرے اوپر برے مالی حالات بھی گزرے ہیں، اور ایسا وقت بھی جب میں رائٹر بلاک کا شکار رہی ہوں۔ میں نے شہرت سے پہلے کا وقت بھی دیکھا ہوا ہے اور بعد کا بھی، اور مجھے کبھی میری شہرت نے غرور نہیں دیا۔ میرے ارد گرد کے لوگ جانتے ہیں کہ میرے اندر بہت سی خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن شہرت یا کامیابی نے کبھی میرے دوسروں کے ساتھ سلوک کو نہیں بدلا۔ مجھے تو سب یاد ہے۔ پھر کیا ہے جو میں مس کر گئی ہوں؟ کیا نہیں گزرا انسان پہ وہ وقت زمانے میں جب نہ تھا وہ کوئی قابل ذکر شے؟ شاید یہ آیت میرے بارے میں نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ میں اپنے اصل سے کبھی نہیں بھاگی، اور اس کا کیا جو سب نہیں جانتے، کسی نے میرے اندر سے سرگوشی کی۔ سب مجھے ایک مضبوط اور بہادر لڑکی کے طور پہ جانتے ہیں۔ میں نے یہ لڑکی بننے کے لیے بڑی محنت کی تھی، صرف اس لیے کہ کوئی اس 10-12 سال پہلے والی لڑکی کو نہ جان سکے جو کمزور تھی اور غلط فیصلے لے کر پچھتاتی رہتی تھی۔ اور وہ ایک لمحہ ایسا تھا جب مجھے احساس ہوا کہ سجل اور میرے اندر کوئی خاص فرق نہ تھا۔ اس کو پھر بھی اپنے اس اصل سے آگاہی تھی جس سے وہ بھاگتی تھی، میرے پاس تو آگاہی بھی نہیں تھی۔ میں اس سے بھی برے مقام پہ کھڑی تھی، جہاں مجھے وہ مقام بھول گیا تھا جو زمانے میں میرے اوپر گزرا تھا۔ ضروری نہیں کہ آپ کا اصل صرف آپ کا چھوٹا شہر یا مالی حالات یا شہرت سے پہلے کا وقت ہی ہو۔ آپ کے ماضی کا وہ کمزور انسان بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ یاد نہیں کرنا چاہتے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ زمانے بھر کی سیلف ہیلپ لے لوں یا کلینیکل ہیلپ تک چلی جاؤں، میں خود شناسی کا یہ سفر اس وقت تک شروع نہیں کر سکتی جب تک میں اس ایک شخص کا سامنا نہ کر لوں جو میرا اصل ہے۔ اس ایک شخص سے بات کیے بغیر میں روحانی اور ذہنی طور پہ تندرست نہیں ہو سکتی۔ اس شخص کو بلا دینا اور اس سے بھاگتے رہنا نہ میرے مسئلے حل کرے گا نہ آپ کے۔ ہمیں اس ایک شخص کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ ایک شخص کئی برس پہلے والی نمرہ تھی جس کو ایک دفعہ پھر اپنے سامنے لانا ضروری تھا۔ میری کہانی کو یہاں روک کے ہم آپ کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو اگر خود کو جاننا ہے تو پہلے اپنے اس ینگر سیلف سے ملاقات کرنی ہوگی جو آپ کے لیے سوائے ندامت اور شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کا وہ پرانا ورژن ہے جو میچور نہیں تھا، اس سے کئی غلطیاں سرزد ہوئیں، اس نے غلط لوگوں پہ بھروسہ کیا، غلط جگہ اپنے احساسات لوٹائے۔ آپ کا یہ پرانا ورژن اپنے حق کے لیے درست موقع پہ نہیں بول سکا، اس کو جس نے جب چاہا ہرٹ کیا۔ آپ کو اپنے اس پرانے کمزور وجود پہ بہت غصہ آتا ہے۔ کیوں تھے آپ ایسے؟ لیکن اب آپ ایسے نہیں ہیں۔ آپ نے سبق سیکھ لیا اور آگے بڑھ گئے، شکر ہے۔ اور اسی طرح کی سوچوں کے ساتھ ہم اپنے پرانے وجود کو بھلا کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مگن ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنے پچھتاوے جیسے ہی ہمیں یاد آتے ہیں ہمیں تکلیف اور شرمندگی ہوتی ہے۔ سو ہمارا سیلف ڈیفنس میکانزم یہی بن جاتا ہے کہ ہم اس وجود کو اپنے دل کی زمین میں دفن کر دیں۔ مگر دل کوئی قبرستان تھوڑی ہے، قبریں تو مردہ زمین پہ کھودی جاتی ہیں اور دل زندہ زمین ہے۔ اس میں جو بھی دفن کرو وہ بیج کی طرح ہے، کئی گنا بڑا ہو کے واپس اگ آتا ہے۔ دل اگر زندان ہے تو زندوں کے لیے، ایک دفعہ جو اس میں آ جائے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے۔ آپ کا اپنے پرانے وجود کو دل کے قید خانے میں پھینک کے یہ سمجھنا نادانی ہے کہ وہ خود ہی بھوک پیاس سے مر جائے گا۔ وہ ایسے نہیں مرتا۔ آپ کے اندر آپ کا ہی وجود کیسے مر سکتا ہے؟ آپ کے پچھتاوے اس کی غذا ہیں، آپ کی اس سے بھاگنے کی کوشش اس کی آکسیجن ہے۔ وہ ایک کال کوٹری میں اب بھی بیٹھا ہے، ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے، گھٹنوں پہ ٹھوڑی ٹکائے، وہ آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ دل کا قید خانہ اس وجود کی جگہ نہیں تھی،
یہ وہ دور ہے جو زمانے میں آپ پہ بیت چکا ہے، اس کو آپ جتنا بھلائیں، جتنا اندر دفن کریں، یہ آپ کی آوازیں دیتا رہتا ہے۔ کبھی قید خانے کی اونچی دیواروں سے آنے والی آوازیں سنی ہیں؟ ان کی گونج پلٹ پلٹ کے سنائی دیتی ہیں۔ ایسے ہی آپ نے اپنے اوپر گزرے ایک دور کو اپنے اندر بند کر دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا پرانا سیلف ہے، اب آپ اس جیسے نہیں رہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو یہ انسان مر کیوں نہیں جاتا؟ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی خوشی آنے لگتی ہے، یہ انسان اندر سے آواز لگاتا ہے کہ یہ خوشی جلد چلی جائے گی۔ جب بھی آپ کسی نئے شخص پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، یہ کہتا ہے جیسے پہلے لوگوں نے آپ کو استعمال کیا، یہ شخص بھی وہی کرے گا۔ یہ انسان کبھی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، یہ آپ کو اپنی منفی باتوں سے واپس کوائرون پہ لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا لوگ آپ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ جس دن آپ کی زندگی میں آئے نئے لوگوں کو آپ کی حقیقت معلوم ہو گئی نا، وہ آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ کبھی آپ کو اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اگر نئے ملنے والے کچھ لوگ میرا ماضی جان لیں تو میں انہیں کھو دوں گا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں کون ڈالتا ہے؟ دل کی کال کوٹری میں بیٹھا یہ اداس وجود۔ آپ اس سے اب تک پیچھا کیوں نہیں چھڑا سکے؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی اور ہے۔ چونکہ اب آپ بدل چکے ہیں، سو یہ بے وقوف گناہگار شخص آپ کی ایک جھلی تھی جسے سانپ کی طرح آپ نے اتار کے پھینک دیا، مگر آپ غلط ہیں۔ یہ آپ ہی ہیں، یہ آپ ہی تھے۔ وہ سارے غلط فیصلے، وہ سارے گناہ، وہ ساری نادانیاں آپ نے خود کی تھیں۔ آپ کو کسی نے وہ سب کرنے پہ نہیں ورگلایا تھا۔ ان پچھتاووں میں دوسروں کا حصہ نکالنا چھوڑ دیں، وہ سب آپ نے خود کیا تھا، کیونکہ اس وقت آپ کی عقل سمجھ اتنی ہی تھی۔ آپ کو اپنے پچھتاووں کو اپنانا ہوگا۔ وہ زندگی کا سیاہ دور نہیں تھا، وہ ایک تجربہ تھا۔ سیلف ہیلپ کا سفر شروع کرنے سے پہلے میں نے جان لیا تھا کہ مجھے پرانی نمرہ سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کچھ چیزیں میں اپنے آپ کے ساتھ طے نہیں کروں گی، میں زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اگر آپ بھی اپنی ماضی کی غلطیوں پہ اس حد تک شرمندہ ہیں کہ اپنے پرانے وجود کو بھلا دینا چاہتے ہیں، تو آپ وہی غلطی کر رہے ہیں جو سجل نے کی، جو میں نے کی۔ یہ غلطی ہمیں ہمیشہ بے چین رکھتی ہے۔ ہم اپنے ماضی سے نظریں ملانے سے ڈرتے ہیں۔ سجل نے خود کو اتنا گروم کر لیا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے وہ کبھی ایسی ماڈرن اور ویل ڈریسڈ نہیں تھی۔ میں نے خود کو اتنا مضبوط بنا لیا تھا کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے میں بھی کبھی بہت کمزور اور بیوقوف تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سجل کو ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے بتانا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا مجھے اس بات کا اشتہار لگانا چاہیے کہ میں کبھی کمزور ہوا کرتی تھی۔ ہمیں کسی دوسرے سے کچھ نہیں کہنا، صرف اپنے آپ سے بات کرنی ہے۔ اپنے اور اپنے پرانے وجود کے درمیان ایک گفتگو کرنی ہے اور چند باتیں سیٹل کرنی ہے تاکہ دوبارہ کبھی ماضی کا ذکر ہمیں اذیت نہ دے۔ بہت عرصے بعد میں نے دل کے قید خانے سے اس لڑکی کو نکالا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ سائیکالوجی میں اس کو خالی کرسی کی تکنیک یا ایسا ہی کچھ کہتے ہیں۔ میں نے اپنے سامنے ایک خالی کرسی رکھی اور تصور کیا کہ اس پر میرا چند سال پرانا ورژن بیٹھا ہے، وہ کمزور اور منفی لڑکی جس نے بہت سی غلطیاں کی، وہ جس کی اچھائیوں کی کسی نے قدر نہیں کی اور اس نے چپ چاپ سب برداشت کرتے رہنا سیکھ لیا۔ تمام عمر میرا سب سے بڑا مسئلہ ہی رہا ہے کہ میں اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی تھی۔ میں لوگوں کو معاف کرتی رہتی تھی، میں ان کو نہیں بتاتی تھی کہ مجھے ان کی باتیں اور ان کا رویہ تکلیف دے رہا ہے۔ اب میں ایسی نہیں ہوں، اسی لیے مجھے اپنے پرانے وجود پہ غصہ آتا تھا اور شرمندگی ہوتی تھی۔ میں آپ کو اپنی کہانی کیوں سنا رہی ہوں؟ کیونکہ اس لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا کے میں نے جانا کہ ہم انسانوں کے لیے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا کتنا ضروری ہے۔ پہلا کمیونیکیشن آپ کا اپنے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی اس لڑکی یا اس لڑکے کو اپنے سامنے بٹھانا ہے جو آپ کے اندر کسی پیراسائٹ کی طرح بیٹھا آپ کی توانائی چوس رہا ہے۔ آپ نے اس سے نفرت نہیں کرنی، اپنے ماضی سے آپ نے نہ نفرت کرنی ہے نہ بھاگنا ہے، اس کو سامنے بٹھانا ہے۔ سامنے بٹھانے کا مطلب ہے کہ اس کو یاد کریں، ان تمام کاموں کو بھی یاد کریں جنہیں کرنے سے آپ کو بہت نقصان ہوا تھا۔ اس عمل سے تکلیف ہوگی، کوئی سرجری تکلیف کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ کو آج یہ تکلیف اٹھانی چاہیے۔ یہاں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ ذمہ داری لینے کا مطلب ہے اس بات کو تسلیم کرنا کہ ہاں یہ میں نے خود کیا ہے، مجھے یہ درست لگا، میرے پاس جو آپشن تھے ان میں یہی بہترین حل تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کام کے نتائج غلط نکلے، میں اس پہ شرمندہ ہوں، مگر میں اس تجربے سے سیکھی جانے والی غلطیوں کو نہیں دہراؤں گی۔ ذمہ داری نہ لینا کیا ہے؟ فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا، فلاں نے مجھے ورگلایا، فلاں نے فلاں کو میرے خلاف بہکا دیا۔
فلاں نے مجھے اتنا پریشر دیا کہ مجھ سے وہ غلط فیصلہ ہو گیا، میرے ماں باپ نے یہ کر دیا، قسمت تھی جو میری آنکھوں پہ اس وقت پٹی بن گئی تھی، ورنہ میں ایسے نہ تھی، یا میرے اوپر کسی نے جادو کر کے میرا دماغ اپنے قبضے میں کر لیا تھا، ورنہ میں ایسا کیسے کر سکتی تھی۔ ذمہ داری لینے کا مطلب ہے کہ نہیں بھائی، کسی دوسرے نے کچھ نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، یہ میری اپنی چوائس تھی، غلط تھی یا صحیح تھی یہ میں نے خود کیا ہے۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ اپنے گناہوں پہ اتنی شرمندگی ہو کہ اس سے منہ چھپا کے بھاگ جائیں، توبہ اس گناہ کی معافی مانگنے اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنے کا نام ہے۔ انسان دوبارہ وہی کام کرنے سے خود کو بچاتا ہے جس کو پہلی دفعہ کرنے پہ نقصان اٹھانے کی وجہ اس کو یاد ہو۔ اگر آپ اپنے ماضی کو بھلانے کی کوشش کریں تو آپ کو کیسے یاد رہیں گی وہ غلطیاں جو آپ نے کی تھی۔ توبہ اور اصلاح اپنے گناہ کی وجہ ڈھونڈنے کا نام ہے۔ میں نے وہ کیا تو کیوں کیا، میں نے دھوکہ کھایا تو کیوں کھایا، میں غلط شخص کی محبت میں پڑا تو اس کی کون سی ایسی بات ہے جو مجھے اس کے پھندے میں پھانستی گئی تھی۔ یہ باتیں بھلا دینے کی نہیں، یاد رکھنے کی ہوتی ہیں۔ کیونکہ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ جو غلط کام آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کے مواقع دوبارہ آئیں گے۔ شاید ابھی آپ کو اس بات پہ یقین نہ آئے، لیکن اپنی جس پرانی غلطی پہ آپ کو شرمندگی تھی وہ زندگی کے کسی موڑ پہ آپ کو کسی دوسری شکل میں ترغیب دلائے گی۔ جس شخص نے آپ کو دھوکہ دیا تھا ویسا ہی ایک شخص بعد میں بھی آپ کو ملے گا، کئی ماہ، کئی سال، کئی دہائیوں بعد صحیح، لیکن ملے گا۔ اگر یہ یاد نہ رہے کہ اس کی کیا بات آپ کو اس کے جال میں پھنسا دیتی تھی تو اس نئے بار سے کیسے بچ پائیں گے۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل آرٹ ہے، اور ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے پہلے ان غلطیوں کی ذمہ داری قبول کرنی پڑتی ہے۔ کیا نہیں گزرا آپ پہ ایسا وقت زمانے میں جب آپ ایک بے قدر و قیمت انسان تھے، اور اگر ایسے تھے تو کیوں تھے؟ بٹھائیں اس انسان کو اپنے سامنے اور اس کو بتائیں وہ سب جو میں نے اپنے پرانے وجود کو بتایا تھا۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ کہی تھی کہ آئی ایم سوری، میں تم سے شرمندہ ہوں، لیکن میں تم پہ شرمندہ نہیں ہوں، کیونکہ میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکی، میں تمہیں لوگوں کے شر سے نہیں بچا سکی، میں اتنی عقل مند اور محتاط نہیں تھی، کاش ہوتی، مجھے تمہارے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی، میں نہیں اٹھا سکی، میرے نظریات غلط تھے، مجھے تمہاری خوشی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے تھا، مگر میں نہیں رکھ سکی، میں دوسروں کے لیے تمہیں تھکاتی رہی۔ آپ نے بھی خود سے اعتراف کرنا ہے کہ یہ آپ تھے جو خود کو تھکاتے رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے پرانے وجود کو معاف کر دینا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو معاف کرتے ہوئے خود سے کہا تھا، سنو لڑکی، آج میں نے تمہیں معاف کیا، ہر اس غلط فیصلے کے لیے جو تم نے لیا، ہر اس موقع کے لیے جب تم نے خود کو بے مول کروایا۔ خود کو الزام دینا بند کرو، مانا کہ تم نے غلط فیصلے کیے، لیکن اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، تمہاری عمر کم تھی، تمہیں تجربہ نہیں تھا، تمہاری عقل سمجھ کے مطابق اس وقت تمہیں جو بہترین لگا تھا تم نے وہ کیا، سو میں نے تمہیں معاف کیا۔ آپ نے اپنے اندر کے انسان سے معافی بھی مانگنی ہے، اور اس کو اس کی غلطیوں کے لیے معاف بھی کرنا ہے۔ اس کا قصور نہیں تھا، اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا، اور آپ نے بھی دوسروں کو اس پہ فوقیت دی، غلط کیا۔ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو خوش کرنا تھا، لیکن اب آپ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ آپ نے آج اپنے اس کم عمر اداس وجود سے کرنا ہے، کیونکہ اب وقت بدل گیا ہے، آپ اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا جو پہلے آپ اپنا خیال نہیں رکھ سکے، اب آپ اپنی خوشیوں اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں گے۔ اب آپ کے سارے فیصلے اس انسان کے لیے ہوں گے، اور آپ نے اپنے ماضی سے کہنا ہے کہ اب بس اور نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا اور تم نے مجھے، لیکن آج سے تم یعنی میرا ماضی میرے حال میں عمل دخل نہیں دے گا، یہ سب سے ضروری مرحلہ ہے۔ آپ نے خود سے بآواز کہنا ہے کہ اب تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ میرے ساتھ ہمیشہ غلط ہوگا، جس پہ بھی میں اعتبار کرنے لگوں وہ غلط ہی نکلے گا۔ مجھے اپنے عمل پہ شرمندگی ہے، لیکن مجھے اپنے آپ پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ماضی جب کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر برا ہوگا تو وہ غلط کہتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سیلف ہیلپ کا یہ سفر شروع کرتے وقت میں نے جان لیا تھا کہ اب میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا جیسے ماضی میں ہوا تھا، وہ سب میرے پرانے وجود کے ساتھ ہوتا تھا۔ جب میں پرانی نمرہ جیسی رہوں گی ہی نہیں تو میرے ساتھ وہ سب کیسے ہوگا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ منفی لوگ منفی لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور مثبت لوگ مثبت لوگوں کو۔ جب میں ایک کمزور اور منفی انسان نہیں رہوں گی، اپنی خامیوں پہ کام کروں گی، تو میرے دائرے میں صرف مثبت لوگ شامل ہو سکیں گے۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہی، یہ سائیکالوجی کہتی ہے، انسان جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ میں نے کرسی پہ بیٹھی اس لڑکی سے کہا کہ میری اینڈنگ تم سے مختلف ہوگی، میں تمہارے جیسی نہیں ہوں، بھلے تم مجھے یہاں تک لائی ہو، لیکن اب تم میری زندگی میں مداخلت نہیں کرو گی، میں اپنی زندگی بدلنے جا رہی ہوں۔ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہے، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، اس کے لیے میں آج بھی وہی نرم و نازک سا وجود ہوں جسے اس نے کئی برس پہلے دنیا میں دو انسانوں کے سپرد بطور امانت کیا تھا۔
مجھے یہ یقین تھا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ میں کب اپنی حالت بدلتی ہوں۔ وہ زمین پہ نہیں آئے گا، وہ میری مدد تب کرے گا جب میں خود اپنی مدد کروں گی۔ اپنی پرانی غلطیوں کو یاد کر کے اپنے کم عمر وجود سے بات کرنا ایک ایکسرسائز ہے جو آپ کو کم از کم ایک ہفتے تک ہر رات 5 سے 10 منٹ تک کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بھی آپ کا ماضی کبھی کبھی آپ کو تنگ کرے گا، سو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنی ایک روٹین بنا لی۔ میں جب بھی کچھ نیا کرنے لگتی یا کوئی بڑا فیصلہ لینے کے قریب ہوتی اور میرے اندر موجود یہ لڑکی مجھے کچھ برا یاد کرواتی تو میں اس کو کہتی کہ تم ابھی خاموش رہو، میں تم سے بعد میں بات کروں گی، اور یوں میں اسے اگنور کرنے لگی۔ یہ ماضی کو بھلانے جیسا نہیں ہوتا، یہ ایسے ہے جیسے آپ ایک ناسمجھ شخص کو اگنور کرتے ہیں۔ میں ایک زمانے میں ناسمجھ تھی، آج کے حالات مختلف ہیں۔ آپ کا ماضی آپ کا اصل ہے جس کو اپنا لینا چاہیے، لیکن اب آپ اس کے تجربے کی بنیاد پہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ماضی میں جو ہوا اب وہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایک مختلف انسان بن جائیں، جیسے سجل بڑے شہر میں موو کر جانے کے بعد چھوٹے شہر کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں بسر کر سکتی تھی۔ ایک اور چیز جس نے مجھے ماضی کے پچھتاووں سے نکلنے میں بہت مدد دی وہ ایک سطر تھی۔ کہتے ہیں جب کسی طریقے سے نکلنا ہو تو ایک سطر تھام لو، ایک لائن، ایک ڈائلاگ، چند الفاظ، پھر اس کو خود سے دہراتے رہو۔ میں نے بھی ایک سطر تھام لی اور اسے خود سے دہراتی تھی، اور وہ سطر یہ تھی کہ میرے ساتھ دوبارہ وہ نہیں ہوگا جو پہلے ہوا، کیونکہ اب میں وہ شخص نہیں رہی۔ دھیرے دھیرے اس منفی انسان کی آوازیں مدھم ہونے لگیں گی۔ یہ مکمل طور پہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، لیکن آپ اسے بنا کسی اذیت کے پس منظر میں دھکیلنے کے قابل ضرور ہو جائیں گے۔ آپ کو بس ماضی سے سبق لینا ہے تاکہ مستقبل میں آپ وہ غلطیاں نہ دہرائیں بلکہ نئی غلطیاں کریں، کیونکہ غلطیاں تو ہم سب نے ہر دور میں کرنی ہیں، جب ہم قابل ذکر شے نہیں تھے تب بھی، اور جب ہم قابل ذکر بن جاتے ہیں تب بھی۔ مگر اللہ تعالیٰ کو وہ خطاوار پسند ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھنے والے ہوں اور ان پہ نادم ہوں، نہ کہ ان کو بھلا کے ان سے نظریں چرانے والے ہوں۔ سو آج سے ایک سطر تھام لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس پہ یقین بھی ہو، بس جب کبھی پچھتاوا ہو اس سطر کو خود سے دہراتے رہیں یہاں تک کہ وہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سچ بن جائے۔ کتاب بند کرنے سے پہلے آج کی مشق کرنا مت بھولیے گا۔ آج کے سوالات: ماضی کی کس غلط فیصلے پہ آپ کو شرمندگی ہے؟ آپ نے وہ غلط فیصلہ اپنی کس کمزوری کے سبب کیا تھا؟ کہ کبھی کسی شخص کے سامنے آپ نے خود کو اتنا بے بس محسوس کیا کہ اسے خود کو استعمال کرنے دیا؟ آپ کی بے بسی کی وجہ کیا تھی؟ محبت، خوف یا اس کو کھونے کا ڈر؟ دوسرے انسانوں کی کوئی ایسی خوبی جو آپ کو اپنی طرف اتنا کھینچے کہ آپ ان کی برائیوں کو نظر انداز کر کے ان کی طرف کھینچے چلے جائیں؟ اپنی ایسی کمزوری بیان کریں جس کے باعث لوگ آپ کو بار بار ہرٹ کرتے ہیں، جیسے نرم دلی، بزدلی یا اپنے لیے آواز نہ اٹھانا۔ تلخ ماضی کی یاد آنے پہ اپنے پرانے وجود کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کیا ہے جو آپ اپنے چند سال پہلے کے وجود کے لیے نہیں کر سکے؟ وہ جو آپ کو اس وقت کرنا چاہیے تھا۔ چند سطور میں اپنے پرانے وجود کو بتائیں کہ آپ نے اس کو اس کی غلطیوں کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اپنے پرانے وجود کو اپنے الفاظ میں بتائیں کہ آپ کو کیوں اب دنیا کو اس کی نظر سے نہیں دیکھنا، نہ اس کی منفی باتیں سننی ہیں۔ وہ کون سی خواہشات ہیں جن کے پیچھے بھاگتے ہوئے آپ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں؟ آپ کے خیال میں آپ کو اپنے اندر ایسی کیا تبدیلی لانی ہوگی جس پہ عمل کر کے آپ انسانوں کے پیچھے بھاگنے سے خود کو روک سکیں؟ سو ویوز دیٹس اٹ۔ یہ تھا چیپٹر نمبر 2، باب نمبر 2، دوسرا دن۔ نیکسٹ پھر انشاءاللہ کل سے کنٹینیو کریں گے۔